موضوع الدرس في إثبات التوحيد سورة الطور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية. فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم أي لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذکورا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات ربوبیت بھی اور توحید الوہیت بھی دونوں کا اللہ پاک نے اظہار فرمایا. فرماتی ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے بغیر پیدا کرنے والے کے؟ ام ہم اوجدوا انفسهم، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. دو صورتیں ہیں، یا تو یہ خود بخود پیدا ہو گئے ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا. دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ کوئی چیز بغیر موجد کے نہیں بن سکتی ہے، کوئی مخلوق بغیر خالق کے نہیں ہو سکتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو خود بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. تو جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو پھر صحیح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جو ابتدا میں پیدا فرماتی ہے، وہی ذات پیدا کرنے والی، وہی ذات موت دینے والی، وہی ذات باس دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. لا ھذا ولا ھذا، یعنی نہ تو یہ بات ہے کہ یہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، اور نہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہو. بل اللہ هو الذی خلقهم، اللہ کی ذات نے ان کو پیدا کیا. وانشأهم بعد ان لم يكونوا شيئا مذکورا، اور اللہ نے ان کو اس حال میں پیدا کیا کہ اس سے پہلے ان کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ پاک نے دوسری صورت میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یعنی انسان پہ ایک دور ایسا بھی گزرتا ہے زندگانی کا جب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ پیدا فرماتی ہے. اب جناب فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا الحمیدی
قال حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون کاد قلبی ان یطیرا. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت حمیدی سے اس سند کے ساتھ محمد ابن جبیر ابن مطعم فرماتی ہیں اپنے ابا جبیر ابن مطعم سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت مغرب کے اندر یہ سورت، نماز مغرب کے اندر یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے. سورت والطور آپ نے تلاوت فرمائی، اور جب اس مقام پہ پہنچی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون کاد قلبی ان یطیرا. فرماتی ہیں کہ ڈر سے، اللہ کی عظمت و جلال سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ اڑ کے نکل جائے گا، یعنی میں مر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا. او هذا الحدیث مخرج فی الصحیحین من طرق عن الزہری به. یہ حدیث مبارک یعنی صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں حضرت زہری کے طریق سے ہے. وجبیر بن مطعم کان قد قدم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وقعت بدر فی فداء الاسارى وكان إذ ذاك مشركا فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الاسلام بعد ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث کا صحیحین میں بھی موجود ہے لیکن زہری کے راستے سے. اور جبیر ابن مطعم جو ہیں یہ قصہ جنگ بدر کے بعد مدینے میں آئے تھے قیدیوں کے بارے میں. اس وقت یہ کافر تھا، مسجد نبی کے باہر کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھ رہے تھے. جیسے دوسری آیت میں آتا ہے کہ جب حضور نے پڑھا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل نہ ہو جائے. تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے. ثم قال تعالی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون ای اہم خلق السماوات والارض وهذا انکار علیہم فی شرکہم باللہ وهم یعلمون انہ الخالق وحدہ لا شریک لہ ولکن عدم ایقانہم هو الذی یحملہم علی ذلک. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ام خلق السماوات والارض ای اہم خلق السماوات والارض وہذا انکار علیہم. ان آیات میں مشرکین پر انکار ہے، ان کے شرک کا رد ہے. وہم یعلمون، اور یہ کافر مشرک بھی جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، تمام مخلوق کے پیدا کرنے والا اسی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ. بلکہ اقرار بھی کرتے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے سوال فرمائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب یہ باتیں تم جانتے ہو اور مانتے بھی ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایقان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ای هم یتصرفون فی الملک وبیدہم مفاتیح الخزائن. اللہ نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟
کیا ان کے ہاتھ میں چابیاں ہیں کہ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جس کو چاہیں نبوت دیں؟ یہ خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو منتخب فرماتے ہیں نبوت کے لیے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یعنی ہم یتصرفون فی الملک، کیا وہ متصرف ہے اس ملک کے اندر؟ وبیدہم مفاتیح الخزائن، کیا ان خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں؟ ام هم المسیطرون المحاسبون للخلائق، یا یہ اس پہ مسلط ہیں، یہ حساب لینے والے ہیں؟ لیس الامر کذالک، اب مفسر فرماتا ہے بالکل یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیے، نہ ان کے پاس خزانے ہیں، نہ ان کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں، نہ ان کا تصرف ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ خالق بھی اللہ کی ذات ہے اور متصرف الامور بھی اللہ کی ذات ہے۔ بل اللہ عز وجل هو المالک والمتصرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک ہے، وہی متصرف الامور ہے، اپنی مخلوق میں جہاں چاہیں جو چاہیں تصرف فرمائے۔ اب آپ نے اللہ نے فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، ای ام لہم سلم ای مرقات الی الملأ الاعلی، کیا انہوں نے ملائے اعلیٰ تک سیڑھی لگائی ہوئی ہے اور ان کی باتیں سننے کے بعد یہ باتیں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اب فلیات مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسی بات ہے تو ان کے سننے والا جو ہے وہ کوئی کھلی دلیل لے کے آئے اپنے سننے پر۔ ای فلیات الذی یستمع لہم بحجۃ ظاہرۃ علی صیغۃ ما ھم فیہ من الفعال والمقال، یعنی وہ کھلی ہوئی دلیل لے کے آئے جو اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ بات بالکل عقل کے مطابق ہے اور یہ بات جو ہے حقیقت میں اس طرح ہے۔ ای لیس لہم سبیل الی ذلک ولیسوا علی شیء ولا لہم دلیل، یعنی نہ تو ان کا آسمانوں تک کوئی راستہ ہے، نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ برہان ہے، بس ان کے اپنے تخیلات ہیں، اپنے خیالات ہیں، یہ جو گھڑتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور جو خیال میں آ جاتا ہے اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا علی شیء ولا لہم دلیل، ثم قال منکرا علیہم فیما نسبوہ الیہ من البنات وجعلہم الملائکۃ اناثا۔ یاد رکھیں کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا کا بیٹا ہے، اور مکے والے مشرک یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ہی ہمارے سامنے نہیں آتے، پردے میں رہتے ہیں۔ تو یہ سارے جاہلوں کے اور کافروں کے اعتقادات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ اب دیکھیں حیرت اس بات پہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کہا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے خدا کا بیٹا کہا۔ اسی طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ہمارے جاہل مسلمان کا کیا عقیدہ ہے، یعنی اگر یہودی خدا کا بیٹا مانے تو کافر ہو جاتا ہے، عیسائی اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جاہل مسلمان جو ہماری برادری ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ یہ انسان کے پردے میں اور بشریت کے لباس میں، لیکن اندر تو یہ خود خدا ہے۔ اب خود آپ فیصلہ کریں
پھر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی یہ سخت لوگ ہیں اور لوگوں کو کافر بناتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اہل حق علماء کسی کو کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں۔ یاد رکھو، بنانے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہے۔ کافر بنانا یا مسلمان بنانا تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اللہ مسلمان بنا دے، جس کو چاہے کافر بنا دے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ بتلاتے ہیں کہ بابا جس نے یہ عقیدہ رکھا اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا عیسیٰ خود خدا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں آئے ہیں اور اندر سے خود خدا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ علماء بتاتے ہیں، علماء کافر بناتے نہیں ہیں۔ ایک بات سمجھا گیا۔ اب دیکھیں نا جی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوائی ہے، اس کے بنانے والا اوپر لکھ دیتا ہے کہ یہ دوائی سر درد کے لیے ہے اور اس کی 2 گولیاں 8 گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ لینی ہے، اور اس دوائی کے کھانے سے یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ کیونکہ وہ بنانے والا اس چیز کو جانتا ہے۔ اب مسلمانوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ عقیدے رکھ لینا کہ بھئی حضور پاک تو لباس سے بشر میں ہیں، بشریت کا گویا ایک چولا ہے، ایک لبادہ ہے، ورنہ اندر سے تو خدا ہے۔ یہ میں ایسے اللہ معاف کرے نہیں کہہ رہا، الزام نہیں لگا رہا، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ ہم الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور کو معراج شریف کے لیے لے گئے اور پہلا آسمان، دوسرا 7واں سدرۃ المنتہی، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، میرا ایک مقام ہے، اس مقام سے آگے میں نہیں گزر سکتا، اور اگر میں تجاوز کرنے کی کوشش کروں تو میرے پر جلا دیے جائیں۔ تو جبریل وہیں کھڑے ہو گئے اور ہمارے آقا اور آگے تشریف لے گئے، رف رف پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ تو جب آپ عرش کے قریب گئے تو جبریل نے جو نیچے سے دیکھا تو جبریل ہنس پڑا اور کہنے لگا عجیب بات ہے، اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، پھر یہ خام خواہ مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی، معراج کا بہانہ اور ڈرامہ بنانا تھا۔ یہ عقیدہ ہے کتابوں میں کہ عرش پہ بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں۔ بھئی حضور جو محمد یہ تو لباس ہے نا بشریت کا، جیسے جبریل علیہ السلام انسان کے لباس میں بی بی مریم کے پاس آ گیا، اور بی بی مریم نے یہی سمجھا کہ یہ انسان ہے، حالانکہ وہ جبریل تھا۔ اسی طرح ہم یہی سمجھتے رہے کہ حضور بشر ہیں اور حضور انسان ہیں، لیکن یہ ہمارا دھوکہ ہے، حضور تو خود خدا ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس عقیدے کو مان لو تو ایمان سے کہو کہ پھر سارا قرآن بھی انکار، سارے حدیثوں کا بھی انکار۔ جب نبی خود خدا ہے تو خدا بھی ہجرت کرتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ہجرت کر جائے، اور خدا بھی غار میں جا کے 3 دن کے لیے چھپتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے میرے دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یعنی خدا ڈرتا بھی ہے چھپتا بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور خدا کی پھر اس کا معنی یہ ہے اولاد بھی ہوتی ہے کہ جب وہ بشریت میں لباس میں آ جائے تو اولاد بھی پیدا کر دیتا ہے، پھر جب خدا بن جاتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ مذہب ہوگا یا ڈرامہ ہوگا؟
اور یہ کہنا کہ خدا بھی ہے اور معراج بھی ہوا، کس کو معراج ہوا؟ معراج رسول پاک کو ہوا ہے یا خدا کو بھی معراج کی ضرورت ہے؟ یہ تو پھر سارا دین نعوذ باللہ ایک فسانہ بن جائے گا۔ اور جنگ احد میں سرکار دو جہاں کے دندار مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک میں بالکل جو ان دشمن کا سہم تھا وہ اندر گھس گیا اور خون سے چادریں حضور کی بھر گئیں۔ خدا زخمی بھی ہوتا ہے؟ یعنی کوئی عقیدہ ہے یا تماشا ہے؟ اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا یہ مولوی ہیں شریعت والے، ان بیچاروں کو طریقت کا کیا پتا، اندر کی باتوں کا کیا پتا۔ یہ تو اندر کے راز ہیں جو ہم جانتے ہیں یا وہ منصور جانتا تھا جس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو خدا کے بندے، اللہ کا قرآن پھر آنے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا باقی کہ آپ تو خود خدا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر ایسے عقیدے رکھے جائیں تو پھر آدمی صرف کافر نہیں، مشرک نہیں ہوتا، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو شرک کی بھی آخری حدوں سے پھلانگ جاتا۔ اور عقیدے میں کمال تو یہی ہوتا ہے کہ خدا خدا ہو اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہو۔ وہ معبود ہے اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ عابد ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے۔ اس کی ذات ہے، وہ معراج کراتی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں۔ پھر جا کے عقیدہ ٹھیک رہے گا، ورنہ تو ہے ایمان سے اور اسلام سے بھی نکل جائیں گے اور دل میں یہ سمجھیں گے ابھی شاید ہم سرکار مدینہ سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہوتی ہے کہ آدمی بیوی کو ماں کہہ دے، وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ محبت کیسے ہوگی؟ محبت کا معنی ہے کہ حدود کے اندر رہو۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اولیاء اولیاء ہے، عامت المسلمین عامت المسلمین ہے۔ اللہ نے حد بندی کر دی ہے، کوئی انسان خدا نہیں بن سکتا ہے، اور خدا نعوذ باللہ کبھی اولاد والا نہیں ہوتا۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا تو ہے لیکن کھانے سے پاک ہے، وہ سلاتا تو ہے لیکن خود سونے سے پاک ہے، وہ مارتا تو ہے لیکن خود فنا اور موت سے پاک ہے۔ اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں اور تاکہ عمرے پہ آنے کا کوئی فائدہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے مشرک آئے تھے ویسے چلے گئے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ جیسے صحابہ کا دشمن آیا تھا ویسے بھی صحابہ کا دشمن نہ رہا۔ ابو بکر عمر کا دیکھ بھی لیا کہ حضور کے ساتھ روضے میں سوئے ہوئے، پھر بھی ایمان ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں فرمایا یہ جو باتیں کہتی ہیں کیا آسمان تک انہوں نے کوئی سیڑھی لگا رکھی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو دلیل لے آئیں، لیکن ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے منکرن علیہم فیما نسبوا الیہ من البنات وجعلہ الملائکۃ اناثا۔ اللہ نے فرمایا پہلے تو تم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا، پھر اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے تم نے بیٹے منسوب پسند کر لیے۔ وَإِخْتِيَارِهِمْ لِأَنفُسِهِمُ الذُّكُورَ عَلَى الْإِنَاثِ، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹی پسند نہیں کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب تمہیں خبر ملتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے،
جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وقت جعل الملائکۃ بنات اللہ وعبدوہم مع اللہ، ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا اور عقیدہ رکھتے تھے اور ان کی شکل کے دیوی دیوتا بت بناتے تھے، پھر ان کی عبادت۔ ام لہ البنات وَلَكُمُ الْبَنُونَ وَهَذَا تَحْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ۔ اس کے اندر بے انتہا تحدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ ظالمو خیال تو کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ام تسألهم اجرا، میرا مدنی کیا آپ اپنی تبلیغ سے ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی نذرانہ مانگتے ہیں جو ان کو دینا مشکل ہو جاتا ہے؟ یاد رکھو انبیاء کبھی کچھ نہیں مانگتے ہیں۔ سارے قرآن پاک میں پڑھ لو، ہر پیغمبر نے اعلان کیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تبلیغ پہ کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے میرے اللہ پر ہے۔ قرآن پاک میں ہر پیغمبر نے اعلان فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، حضور پاک نے بھی اعلان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن تم کچھ تو میری رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ اگر میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ۔ اگر میرے قرآن پر ایمان نہیں لے آتے ہو تو نہ لاؤ، لیکن شور تو نہ مچاؤ اور مفت کے جھوٹے الزام تو نہ لگاؤ۔ کم سے کم اس بات کا تو خیال کر لو کہ تمہارے خاندان قریش کا کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس کے اندر میرے مدنی پاک کے رشتے کا تعلق نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے اجرت مانگتی ہیں؟ ای اجرت لا ابلاغک ایاہم رسالت اللہ، ای لست تسألہم علی ذلک شیء، آپ تو ان سے کچھ نہیں مانگتے پھر یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون فہم من ادنی شیء یتبرمون منہ ویسکلہم ویشق علیہم، کہ ان کو وہ اجرت دینا، وہ نذرانہ دینا مشکل ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے اس سے دیکھ کے یہ لکھتے ہیں؟ الیس الامر کذالک، ایسا ہرگز نہیں۔ فإنہ لا یعلم احد من اہل السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو اللہ کے سوا غیب کے جاننے والا ہو۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، ام یرید هؤلاء بقولهم هذا فی الرسول وفی الدین غرور الناس وقید الرسول واصحابه فقیدهم انما یرجع وباله على انفسهم فالذین کفروا هم المکیدون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہے جو مکر کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں اور صحابہ کو بھی دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے ساری تدبیریں، ان کی سارا مکر، ان کا سارا قید، ان کا سارا وبال ان پہ ٹوٹے گا اور یہ خود برباد ہو جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحانہ عما یشرکون، وہذا انکار شدید علی المشرکین فی عبادتہم الاصنام والانداد مع اللہ۔ اللہ پاک نے انکار فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا بدبختوں کوئی معبود برحق ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا، نزّا نفسہ الکریمۃ عما یقولون یفترون ویشرکون، وقال سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ اور مقدس ہے ان چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی افعال میں شریک ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو حی دائم ابدا لا یموت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، واللہ اعلم۔
اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں. گجرات کے علاقے میں کچھ علماء کو بے گناہ طور پہ پکڑ کے سزائے موت ہوئی ہے. دعا کریں اللہ ان کی مدد کرے, اللہ ان کی حفاظت کرے. اللہ تو قادر ہے کہ اپنے شان کن فیکون سے ان غریبوں کو رہائی عطا فرمائے. اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہے, عمرہ کیا, طواف کیا, صفا مروہ دوڑا, بال نہیں کٹوائے کہ احرام کی چادریں کھول دیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, پھر خیال آیا تو پھر اتار کے بال کٹوائے ہیں, میرا بھائی اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتنی دیر تک تم نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک پہر یعنی کم از کم 4-5 گھنٹے تک تم نے پہنا ہے تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی. اور اگر تم نے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہنا, خیال آیا او میں نے بال منڈوانے تھے, پھر جا کے وہ سلے ہوئے کپڑے کو اتار کے اسی طرح چادریں باندھ کے جا کے سر منڈا لیا تو پھر کوئی دم نہیں. اذا كان الرجل يطلق زوجته 3 مرات فليراجع دار الافتاء. اگر کوئی وتر میں ربنا آتنا بھول جائے تو ربنا آتنا تو وتر میں ہوتی نہیں ہے تو بھول کیسے گیا؟ بھائی وتر کے اندر تو 2 دعائیں جو ثابت ہیں, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع من یفجرک. ایک دعا یہ ہے, اور دوسری اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. یہ دعا ہے. ربنا آتنا تو کہیں نہیں ہے, بھول کیسے گیا؟ اگر باقی دعائیں قنوت پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو الگ بات ہے کہ بعض اوقات دعائیں قنوت میں اس خاص دعائیں قنوت کے علاوہ بھی بندہ دعائیں شامل کرتا رہتا ہے, وہ جائز ہے. لیکن اگر نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کا وتر پڑھنا ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں دفن ہیں؟ کیوں آپ کو قبریں ڈھونڈنے سے کیا دلچسپی ہے؟ نہیں, حضرت ابراہیم خلیل کی قبر مل جائے کو سجدہ کرنا ہے تو ابراہیم کا بنا ہوا کعبے کا تو طواف کر رہے ہو, قبر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر مجھے وجہ بتاؤ. بھئی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, ہم طواف کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بناتے رہے اس کے پیچھے ہم 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جہاں تڑپا پانی نکلا ہم وہ زمزم بھی پی رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جہاں دوڑی صفا مروہ میں ہم وہ جگہ پہ دوڑ بھی رہے ہیں. آخر تمہیں قبر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائے, ذرا سمجھائے. اصل مصیبت یہ ہے کہ مسلمان کو جب تک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قبر نہ ملے نا, اس کا مزاج اور اس کا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. ٹھنڈا ہی تب ہوتا ہے جب قبر پہ سجدہ کرے. اور یہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جب دین کی دعوت دو, توحید کی دعوت دو تو پھر یہ انکار کرتے ہیں, اور ان کو اگر شرک کی طرف بلاؤ تو پھر کھلے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. میرا بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ مسئلہ یہ ہے کہ ما سوائے سیدنا حبیبنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر کے سوا کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے.
صرف ایک قبر مبارک ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے، اور جو تواتر سے ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر مدینہ منورہ میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک ہے، اس کا انکار کرنا بھی کفر ہو جاتا ہے۔ باقی کسی پیغمبر کے بارے میں آدمی کوئی یقین سے بات نہیں کہہ سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ شام میں بیت المقدس سے جب آپ آئے نا جی، تو بیت اللہ میں ایک مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ پھر ایک مقام ہے جس کا نام ہی خلیل ہے۔ تو اکثر کتابیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک وہاں ہے، اور وہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں مینا کی مسجد کے بارے میں بھی انبیاء کی قبروں کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ساری روایات ایسی ہیں جن پر کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا۔ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ معراج والی رات جب مجھے مکے سے اور اسراء کے لیے براق شریف پہ میں جا رہا تھا تو ایک سرخ ریت کا ٹیلا تھا عند الکثیب الاحمر، اس سرخ ٹیلے کے قریب جب میں گزرا تو میں نے ایک قبر دیکھی، اور اس میں میرے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام قائما یصلی فی قبر ہی کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حضور نے صحابہ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر میں وہاں سے گزروں تو میں اب بھی وہ جگہ بتلا سکتا ہوں، ورنہ اور تو پھر کسی کی قبر کے بارے میں نہیں آتا۔ ہاں ایک روایت یہ بھی آتی ہے اور صحیح بھی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے، زمین میں 40 سال تک رہیں گے، امن و امان قائم کریں گے، اور دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ آپ شادی بھی فرمائیں گے، پھر آپ پہ جب موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، وہ بھی حضور کے روضے میں آگے دفن ہوں۔ اس کے علاوہ تو اور قبروں کے بارے میں روایات ہیں کہ بھئی آ جائے گا یہاں ہیں، کبھی آ جائے گا یہاں ہیں۔ بعض روایت کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جی زمزم سے لے کر حجر اسود تک 70 پیغمبر کی قبر ہے، ایسے لکھ دیا۔ نہ کوئی روایت ہے، نہ ثبوت ہے، نہ حقیقت ہے۔ او خدا کے بندے، اگر یہاں حضرت 70 انبیاء کی قبریں ہوتی، اللہ کا پیغمبر قبروں کے اوپر چل کے طواف کرنے کا حکم دیتے۔ قبروں پہ چلنا تو منع ہے، قبروں پہ پاؤں رکھنا منع ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ اور پھر انبیاء کی قبریں، یہ تو بہرحال لوگ ہیں بیچارے، ان کو شوق ہے بس۔ عمرے کا طواف اور صفا مروہ میں نے عصر کے بعد کی ہے، اور نفلیں جو ہیں میں نے مغرب سے پہلے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھا جائے، چونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور وہ حدیث بھی سیاست تک ہی ہے۔ احرام کی حالت میں داڑھی میں خارش ہوئی، بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد الحرام میں جو بھی نماز پڑھو، فرض پڑھو، سنتیں ہیں، نفل ہیں، سب کا 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ عمرہ اور طواف جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو فوت ہو گئے کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اگر میں نے عمرے کا طواف اور صفا عصر کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، احرام کی حالت میں میں نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔
اگر کوئی عورت کسی مرد کو دودھ نکال کے پلا دے تو کیا وہ آدمی محرم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ محرم تب ہوتا ہے جب 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پیا ہو جو اس کی مدت رضاعت ہے۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اس 2 سال کی عمر میں دودھ پیے تو اب وہ ماں بن جائے گی، ابھی اس کا بیٹا ہوگا رضائی۔ ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ جب بڑی عمر میں عورت دودھ نکال کے پلاتے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر درمیانی تشہد میں درود شریف پڑھ لے تو احناف کے نزدیک سجدہ سہو ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے لیکن نماز بھی تیار ہے، پہلے کھانا کھانے حضرت بعد میں نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہونا کہ نماز میں ادھر پلاؤ کی طرف خیال رہے تو ساری نماز پلاؤ ہو گئی نا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو ہے حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ دین والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ جو لوگ مدارس میں، دین میں، تحفیظ میں، تبلیغ میں کسی طرح بھی تیرے دین کے نام لیوا ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما۔ یہ دشمن کا ایک بہت بڑا گھناؤنا کردار ہے کہ ایک ہمیں مارنا چاہتا ہے اور ایک ہمیں علماء دین سے کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ اتنا بڑی کا سازش ہے، اتنا بڑا یعنی فتنہ ہے کہ قادل حلیم و یکون و حیرانن کہ عقل والا بھی آدمی کی عقل اڑ جاتی ہے کہ میں کیا کروں۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، ان باتوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ تمام جو اصحاب حل و عقد ہیں، کیا معنی ہے؟ یعنی جو صحیح معنی میں علماء ہیں، صحیح معنی میں عقل و فہم رکھنے والے افسر ہیں، بیوروکریٹ ہیں اور لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان سب کو بیٹھ کے ایک دن گزرے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، ان واقعات کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مثلاً آج سے 2 سال، 5 سال، 3 سال، 4 سال پہلے نہیں تھا، اب کیوں ہوا اور کب سے ہونا شروع ہوا، اصل سبب کیا ہے؟ جب تک اس سبب کو نہیں ڈھونڈو گے، وہ مثال مشہور ہے نا جی، ایک آدمی نے کسی مولوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ایک کتا جو ہے نا وہ گرا کنویں میں اور مر گیا، میں کتنا پانی نکالوں؟ وہ کوئی میرے جیسا جاہل ملا مولوی تھا، اس نے کہا 100 ڈول نکال لو۔ خود دوسرے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں یار وہ بے وقوف ہے، وہ مولوی نہیں ہے، 200 ڈول نکالنا ہے۔ وہ بیچارہ پھر تیسرے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا یار وہ دونوں معلوم ہوتا ہے مولوی نہیں ہے، تم سارا پانی نکالو۔ اس کے بعد دھکے کھاتے کھاتے صحیح عالم کے پاس پہنچا، ان کو واقعہ بتایا، اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو۔ اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو، کنواں تو بعد میں پاک ہوگا نا۔ تو اگر کتا اندر پڑا رہے تو پھر امن نہیں قائم ہو سکتا، پہلے کتا تو نکالو نا اندر سے، وہ کتا جو پڑا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے میرے عزیز، نیت خالص ہو اور انسانیت سے ہمدردی ہو، اللہ کی مخلوق سے پیار ہو اور ہر ملک میں امن کی خواہش ہو تو چور ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا۔ دیکھو نا ایک محلے میں چور ہے، اب اگر ہم 4 آدمی ڈھونڈنے تو مشکل ہے، لیکن سارا محلہ کھڑا ہو جائے، یار ہر آدمی ذرا اپنے اپنے گھر کی صفائی دے، تو کتنی دیر میں چور رکے گا؟
یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، لیکن ہم تو ایک مولوی کو لوگ ہیں، طالب العلم ہیں، نہ سیاست جانے، نہ ہم پارٹی جانے، نہ ہم نے کبھی زندگی میں کوئی پارٹی والٹی کا کردار ادا کیا ہے۔ البتہ مسلمان ملک میں جب قتل خون قتل خون قتل خون پڑھتے ہیں تو انسان ہے، اگر ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے۔ آدمی مسجد میں مارا جائے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ مارا جائے، آدمی آدمی ہے، مقامات ہیں یہ قابل احترام۔ وہاں آدمی اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، وہاں خون بہانے کے لیے تو نہیں آتا ہے۔ ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے ہوگا کہ بھی جو لوگ عقیدت سے اپنے مزاروں کو پشت بھی نہیں کرتے، ادھر پاؤں بھی نہیں کرتے، وہ وہاں بندے کیسے مارنے لگ گئے؟ اور یہ قتل کب سے شروع ہوا؟ 2000 سے 2001 2002 2003 2004، یعنی پہلے نہیں تھا۔ اب جب شروع ہوا تو دیکھیں بھی کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ یہ شروع ہوا؟ تو چور پکڑا جائے گا، جب چور پکڑا جائے گا بات ختم ہو جائے گی۔ ایک مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں، عقیدہ بھی تو توحید کا ہو۔ نماز تو عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں کافر کہا ہے۔ آدمی ایک وتر پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلے 2 رکعتیں تو پڑھے گا نا۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک پڑھے گا۔ ہم سلام نہیں پھیرتے، 3 اکٹھے پڑھتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، مسئلہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں حضور میرے گھر میں آتے، اللہ عالم بھائی خواب میں حضور کی زیارت حق ہے، حضور اگر کسی کے گھر میں آئے آ سکتے ہیں، خواب میں آنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن بات تو وہاں بنتی ہے نا جب خواب دیکھنے والا بہت بڑا اپنے آپ کو سکالر بھی کہے، پروفیسر بھی کہے، اور اب تو ماشاءاللہ علامۃ العصر علامۃ الدہر اور خطیب العصر کہلائے، اور وہ کہے کہ حضور نے فرمایا میں تیرے ادارے میں آؤں گا اور میرے ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو، تو پھر خود سمجھ لو اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے؟ نہ حضور معراج پہ گئے تھے تو اس نے ٹکٹ کا انتظام کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام یہ ہے کہ حضور جائیں تو 1,24,000 پیغمبر استقبال میں کھڑا ہو، اور ہمارا ایک بندہ گیا کہ جی ہم نے کہا کہ آپ نے میرا انتظام کرنا ہے، میں صرف آپ کے ادارے میں آؤں گا، میں آپ کے ملک میں نہیں آنا چاہتا، اور سارا میرا انتظام جو ہے وہ آپ نے، تو صاف سمجھ آ رہا کہ بھئی حضور کو تو ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیسے چاہیے، حضور کے نام پہ لوٹ لیا۔ بے وقوف بننے والے بہت ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت کی ٹکٹ دینی ہے نا، مہربانی کر کے میرا یہ 20 لاکھ شامل کرنا۔ وہ بابا ٹکٹ چلو آئے گی تو 50,000 آئے گی، 20 لاکھ کی تو نہیں آئے گی نا، چارٹر طیارہ بھی کرنے تو کتنے کا آ جائے گا؟ نہیں، کون پوچھتا ہے؟ حضور کے نام پہ قوم ہے بیچاری دھوکہ کھا رہی ہے۔ ایک آدمی مجھے بھی ٹکرا تھا، میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے سرکار نے حکم دیا ہے کہ تمہیں جو پیسوں کی ضرورت ہے نا، پتہ نہیں 20,000 کی پرانی بات ہے، 20,000 30,000 یا مولوی مکی کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں دے دیں۔ مجھے سنایا خواب نے، کہا جی بڑی مہربانی، پیسے میں نے دینے ہیں یا آپ نے؟ میں نے کہا جی نہیں آپ نے۔ میں نے کہا مجھے جب فرمائیں گے میں دے دوں گا۔ پیسے مجھے دینے ہیں، فرمایا تمہیں ہیں؟ میں نے کہا میں ایسا کچا پکا مولوی ڈھیلا میرا ملا مولوی نہیں ہوں،
جو تیرے خواب میں آ جائے، تیری کوئی جیب میں ہو تو وہ بھی مجھے دے جاؤ۔ وہ بھی چاہ، میں نے کہا ایسا کرو، بھی پیسے میں نے دینے ہیں تو مجھے خواب میں آ کے حکم ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی کو جا کے دے دو، میں جان دینے کے لیے آدمی ہوں۔ یہ کیا مانے کہ آپ کو کہا کہ ان کو جا کے میری طرف سے کہہ دو؟ پھر نہیں آیا دوبارہ الحمدللہ۔ زمزم جیسے آج پانی بیٹھ کے پیتے ہیں، بیٹھ کے، یہ تو جاہلوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے نا کہ زمزم کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تعزیے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، دلدل کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، زمزم کے لیے بھی کھڑے ہو جائے۔ زمزم پانی ہے جیسے عام پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے۔ وہ تو حدیث میں ہے کہ حضور عذر تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بھائی ماں باپ زندہ ہیں نا تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو عمرہ نصیب کرے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ میرا عمرہ کرو پھر کر سکتے ہو۔ ایک آدمی نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، ایئرپورٹ پہ پہنچا تو فلائٹ نہیں ملی۔ اب اس کو فلائٹ ملی 2 دن کے بعد، اس نے احرام کھول دیا۔ ماشاءاللہ، کیوں کھول دیا؟ ایک چادریں ہیں، جب باندھ لو جب کھول دو۔ اب وہ اس کو بال بھی مڈانے تھے اور ایک دم بھی دینی تھی، دم احسار۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اب عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں، مسافر ہیں، وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ جو اللہ عطا فرمائے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بولے میں یشاء اناسا، جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں لڑکے دوں، اور چاہوں تو جوڑے جوڑے دوں، چاہوں تو بالکل نہ دوں۔ تو یہ لڑکی ہو، یہ بھی انعام ہے اللہ کا۔ اگر لڑکیاں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اور پھر سب سے افضل حسب، نسب، خاندان اور عزت عظمت میرے مدنی پاک کے لیے ہے۔ آپ کا تو سارا نسب چلا ہی بیٹی سے ہے، آپ کا تو بیٹا کوئی زندہ ہی نہیں رہا۔ آپ کا جتنا نسب ہے، آج دنیا میں سید ہے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، وہی اولاد فاطمہ ہے۔ کوئی فاطمی ہے تو بی بی فاطمہ حضور کی بیٹی ہے۔ تو اس لیے گھبرایا نہ کرو، ویسے اللہ سے مانگا کرو، اللہ قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھو کہ آج کل دنیا میں اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ آج کل دنیا میں میڈیکل سائنس بھی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ آدمی کا سارے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بھی اس میں وہ جو جراثیم ہیں ان میں لڑکا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے بس۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ علاج کروائیں۔ اور ایک ہمارے ہاں جو جاہلیت ہوتی ہے نا جی کہ عورت کو بچی ہو گئی، پھر بچی ہو گئی، پھر ہونے کا وہ تم بچیاں پیدا کر، اب اگر بچی ہوگی نا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں وہ ذمہ داری مرد کی ہے، عورت تو زمین ہے، جو بیج ڈالو گے وہ نکلے گا۔ اس میں عورت کا کیا گناہ ہے؟ بلا وجہ آدمی عورت کو متون کرے۔ بہرحال علاج کرو اور دعا بھی کیا کرو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ زیادہ کیا کرو، انشاءاللہ اللہ رحم کریں گے۔ اگر بغیر وضو کے طواف کر لیا ہے استغفار بھی کرو اور طواف دوہراؤ دوبارہ کہ یا اللہ جو مجھ سے بغیر وضو کے ہوا ہے اس کے بدلے میں میں طواف قضا کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حد حرم سے باہر جائیں،
چاہے جیرانہ جائیں، چاہے تنعیم جائیں، مسجد عائشہ جائیں۔ ہم لوگ نائجیریا سے آئے ہیں، 3 بڑے ہیں، 4 نابالغ بچے ہیں، ہم نے احرام جو ہے مسجد عائشہ سے باندھا ہے، آپ نے بالکل غلط کیا ہے۔ سب پہ جو بڑے ہیں ان پہ ایک ایک بکری دم پڑ گئی اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اگر آپ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو آپ کو نائجیریا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ ایسے جاہل ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں ایک دفعہ میں۔ بہرحال بھائی احناف کے نزدیک وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اور تقریباً جمہور کا یعنی تقریباً جمہور صحابہ کا بھی اسی پہ اجماع ہے کہ 3 جو ہے وہ 3 ہوتی ہیں۔ صرف بعض علماء حدیث جو ہیں وہ ایک مجلس میں 3 کو 1 کہتے ہیں، وہ جانے، ان کا فتویٰ جانے۔ احناف کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، 1 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب الارض ورب العرش الكريم اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديتا ولا حيا إلا هديتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم أسعدنا في الدارين اللهم اقض عنا الدين يا فارج الهم يا كاشف الغم یا مجیب دعوت المسترین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں سب دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا الہ العالمین پورے عالم میں اسلام کا بول بالا کر دے یا اللہ پوری دنیا میں کفر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دے یا اللہ اس بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین مسلمان جو ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عراق میں ہیں ہندوستان میں ہیں گجرات میں ہیں یا اللہ بنگلہ دیش میں ہیں برما میں ہیں اراکان میں ہیں پاکستان میں ہیں جس ملک میں ہیں جس جہان میں ہیں یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ یہود و حدود کی سازشوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مساجد مدارس معابد معاہد کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين